ایران پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمیں اس لمحے کا شاید ادراک ہونا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا یہ پہلا لمحہ ہے، اور جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں اور بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہم ڈس آرڈر دیکھ رہے ہیں یا ورلڈ آرڈر میں ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جو ورلڈ آرڈر بنا تھا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی شاید اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈسٹرپشنز نظر آ رہی ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ایران کو؟ ہم نے وہی پیٹرن دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے اسرائیل اور اگین انڈیا کی جو کولیبریشن ہے وہ بھی کوئی ابھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی جو ڈرونز گرے ہیں وہ اسرائیلی ڈرونز تھے، سو وہ ایک کنیکشن بڑا کلیئر ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ بھی بڑا کلیئر ہے کہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے، اور اگین پاور کے وہ ان کو زوم میں they are blinded by that and unless they are taught a lesson۔ امریکہ نے کہا کہ سائملٹینیسلی میرے پاس دونوں کی طرف سے ریکویسٹ آئی سیز فائر کی، ڈو یو تھنک کہ ایران سیز فائر کی بات کی ہوگی؟ ایران ہیز پلیڈ اے ویری ڈگنیفائڈ رول، ایران کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ وہ لڑے بھی ہیں، سو وہاں پہ تو ہم نہیں دیکھ رہے، وہاں پہ وی سی اے لاٹ آف کلیئرٹی، اور پاکستان کے کیس میں بھی ایسا ہی تھا، ہم نے جب جواب دیا تو تب جو ہے سب ثالثی کی طرف بھی آئے، تبھی جنگ بندی کی طرف بھی آئے۔ تو خیر ٹرمپ کی یہ تضاد تو ان کی ہر بات میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن جو ان کا جواب تھا ایران کا، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں اپنا دفاع کرنے میں اور اس کے بعد جواب دینے میں کامیاب ہوا؟ ان سم سینس ان کی بیسس پہ کرنا یہ بڑا واضح جواب ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ ایسکلیشن کی بجائے کچھ حد تک ریسٹرینٹ بھی ہو، وہ راہ بھی کھلی رہے کہ جس سے سیز فائر اور پیس کی طرف آپ کریں۔ کلیئرٹی دیکھی آپ نے ایران کی تمام سٹیٹمنٹس میں، جس کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ اگر ہمیں اندیشہ بھی ہوا کہ کوئی اس جنگ کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ بھی اس کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھیں گے۔ پیلسٹینین کو میں ایک کریڈٹ دوں گی کہ اپنے ایک سیل فون کے کیمرے سے وائل دے ور فیسنگ دا بامبس، وہ جو ایک ڈومیننٹ نیریٹو تھا اس کو چیلنج کرتے رہے، اور اسی لیے جو بھی جھوٹ تھا جو کہ ہمیشہ جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا پورا نیریٹو جو ہے وہ ان کا ڈومیننٹ ہے۔ نیو بلاکس کی بات کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے کھل کے سامنے آتے ہوئے نظر نہیں آئے، ایون رشیا، ایون چائنا، ایون پاکستان، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بی کلیئر کہ آپ نے کیا پالیسیز کرنی ہے، تو وہ نظر آتا ہے آپ کو کہ اس طرح پاور بلاکس نہیں بن رہے۔ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی لوگوں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ اگر اس موقع پہ عمران خان ہوتا تو وہ اس طرح سے بیہیو کرتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر عمران خان ہوتا تو ہم کچھ ڈفرینٹلی جو ہے وہ اس میں ریئیکٹ کر رہے ہوتے؟ ہمیں کچھ تضاد نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی۔ اب اگین کچھ مجبوریاں ہر کنٹریز کی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ فارن پالیسی میں بھی ایک آپ کو نظر آتا ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ شیخوپورہ سے نون لیگ کے میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی کوئی نہیں ہوئی۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کیونکہ جو بھی اسٹینڈنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، میرا کام ہے ہم کریٹیکل پیس اسٹڈیز کرتے ہیں ہم، اور کرٹیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم امپروومنٹ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جینوئن انگیجمنٹ، ہم یہ نہیں کہ ہم صرف نیگیٹو ان کو وہ کر رہے ہیں ٹارگیٹ۔ سو بہت سے اس وقت پلان ایسے تھے۔ بھارت بھی آپریشن سندور 2 لانچ کرنے جا رہا ہے، اور بیفور دسمبر کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا۔ جنگ کتنا پیچھے لے جاتی ہے ہمیں، کتنے ڈیکیڈز ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کلیکٹیولی جتنے سین لوگ ہیں، دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر ٹو اگین ریسٹور سم انٹرنیشنل لا، ریسٹور دا تھنگز جو کہ ہم کلیکٹیولی سب کی جس میں سیکیورٹی ہے۔ اگر ایک کمپیریزن دیا جائے تو کس کا پلڑا بھاری ہے؟ اچھا اپنا دفاع کیا ہے، اور جو دشمن کی جو بھی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہت بڑھ کے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ، میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، اس وقت انٹرنیشنل منظر عامر پر اگر دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کا آغاز بھی ہوا، اور پھر وہ تقریباً خاتمے کی طرف بھی ہے۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ امریکہ شروع میں اس طرح سے انوالومنٹ نظر نہیں آئی ہمیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا کہ امریکہ نے کی انوالومنٹ بھی اس جنگ کے اندر آ گئی۔ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں بہت سے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ جی یہ جنگ نہیں ہوگی، اسرائیل کبھی حملہ نہیں کرے گا، یہ دوست ممالک ہیں، یہ دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں، یہ ساری کی ساری جو تھیریز تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں، اور ایک صحیح معنوں میں جنگ نظر آئی ہمیں۔ اور یہ معاملہ اس وقت زیادہ دیکھا کہ جب اس میں شدت آ گئی، جب قطر میں امریکی اڈوں پہ حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے، اور باقی ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ یہ بالکل کل کی بات ہے، اب ہم جب یہ پوڈ کاسٹ لگائیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ 2-3 دن گزر چکے ہوں گے،
تو لیٹسٹ تو یہ صورتحال ہے. پھر امریکہ کا اس کے اندر شامل ہونے کے فوراً بعد یہ کہنا کہ مبارکباد، امن آ گیا، صلح کی طرف آ گئے. تو یہ ساری وہ چیز ہے کہ کیا ہوا، کیا وجہ تھی، بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری ڈسکشن ہوگی ہماری آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. میں اپنے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے ایک دو چیزیں ضرور آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بطور مسلمان یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ فرقہ ایک الگ ہے ہم سے ایران کے اندر، تو ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہونے دیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی نامناسب سی بات ہے. اور دوسری جو بات بڑی حیران کن رہی، کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں نام لے کے بات کروں، لیکن ہم جب ایک استاد کی حیثیت سے کسی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو ہم لوگ درس دے رہے ہوتے ہیں جہاد کا، اپنے نفس کا، اور بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں کیونکہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو میں نے واقعی سنا ہوا ہے. تو ان میں سے ایک صاحب سے میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے تو آپ آئیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ میرا امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے تو میرے لیے تو پرابلمز ہو جائیں گے. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ درس دیتے ہیں اور طلبہ کو بتاتے ہیں، جہاد کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ سارا کچھ. میری شدید خواہش ہے کہ میں ان کا نام لوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے میرا مزاج اجازت نہیں دیتا. پھر میں نے ایک اور صاحب کو کال کی، وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ کر رہے ہیں، تو وہ بھی بڑے آرام سے نکل گئے کہ اچھا جی آپ پے کتنا کریں گے. تو میں نے کہا اس میں تو ہم پے تو نہیں کرتے اس کے اندر. اچھا پھر نہیں، میری طرف سے معذرت ہے کیونکہ مجھے پڑھنا پڑے گا تو اس لیے آپ مجھے پیسے دیں. تو آپ بچوں کو بھی پتہ نہیں کس طرح سے پھر پڑھاتے ہیں. سوری میں تھوڑا سا تلخ ہوا ہوں اس معاملے پہ، اس لیے کہ ہم جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم بڑی ڈفرینٹ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ استاد کی وہ عزت بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر فاطمہ سجاد میرے ساتھ موجود ہیں، جن کا تعلق یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے، اور I'm thankful enough کہ ان کو میں نے کال کی تو انہوں نے ٹائم دیا. انہوں نے میرے سے ایسی کوئی بات نہیں کی جن باتوں کا میں نے ذکر کیا. اور ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار کرٹیکل پیس اسٹڈیز اف I'm not wrong، اور ان کی جو ہے وہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں. بڑا شاندار کام کر رہی ہیں، ہم ان کے کام کو دیکھتے بھی ہیں UMT میں. تو اسی سلسلے میں میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو زحمت دی آج کے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحبہ اگر تھوڑا سا میں اس کو اس کی تھوڑی سی بیس پہ بات کرنا چاہوں تو ایکچولی ہوا کیا کہ ایران پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک جو چیز جو ہے نا، ہمیں کئی دفعہ کچھ جو حالات جو ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایونٹس ہوتے ہیں، ہمیں لگتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. ہسٹری میں ہمیشہ ایک تسلسل میں چلتی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اگین ابھی اسی خطے کے اندر ہم یہ ابھی دیکھ رہے ہیں جو تیسرا ڈسرپشن ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے اس نے اگین اتنے عرصے بعد جو ہے پاکستان میں ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہم نے دیکھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایران پہ اٹیک ہو گیا ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں اگین اکتوبر 2023 سے جو ہم اس وقت غزہ میں دیکھ رہے ہیں، وہ جو حالات ہیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. سو اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اگین کہ اس وقت پاور سٹرکچر کیا ہے ان پلیس، اور اس پاور سٹرکچر میں کیا ڈسرپشنز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے ایونٹس جو ہیں انہی سے لنکڈ ہیں. اسی لیے ہمیں ان کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے. اس وقت جو کرنٹ مومنٹ ہے، آئی تھنک دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہمیں یہ کوئی عام جس طرح سے ہم اور آپ جس جنریشن میں ریز ہوئے ہیں، ہمیں اس لمحے کا شاید ادراک ہونا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا یہ پہلا لمحہ ہے. اور جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں اور بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہم ڈس آرڈر دیکھ رہے ہیں یا ورلڈ آرڈر میں ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جو ورلڈ آرڈر بنا تھا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی شاید اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری ڈسرپشنز نظر آ رہی ہیں. ایک تو انٹرنیشنل آرڈر، ہم نے UN کا چارٹر دیکھا، انٹرنیشنل لا ہے اور سارا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. ہم پیس اسٹڈی سے میرا تعلق ہے تو پیس کا ایک پورا آرکیٹیکچر ہے. اس وقت اگر اسرائیل کی ایک اٹیک کرنے کی وجہ ایران پہ ڈائریکٹ یہ تھی، یا انڈیا کی پاکستان پہ اٹیک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو دنیا کا آرڈر ہے جو اس طرح کی ایگریشن کو چیک کرتا ہے، وہ اس وقت اس کا وجود نہیں ہے. اس وقت دیر از نو ون ٹو چیلنج دی ایگریسر، کیونکہ آپ کوئی اس وقت لا جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے، UN جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. بہت عرصے سے ہم تنقید کر رہے تھے کہ
بہت سی چیزوں میں UN کا رول نہیں ہے. لیکن اب غزہ میں جو پچھلے ابھی 2 سال ہونے والے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا انٹرنیشنل آرڈر اور اسٹرکچر بالکل ایک طرح کا فیلئر کی طرف ہو گیا ہے. انلیس ہم کلیکٹیولی اس کو اپ ہولڈ کریں, ایسا ابھی تک نہیں ہوا. انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنے اپنے سیلف انٹرسٹ, جس کو ہم نیشنل انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں, اسی کے دائرے میں سوچ رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر باقی لوگ نہ بچے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. جب ایک ایگریشن اور ایک آپ کو ایگریسو مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے تو پھر اس کا کلیکٹیولی مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھیں گے تو پھر سب کی باری ابھی نہیں تو دیر سے جیسے پہلے دیکھا ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عراق کے ساتھ کیا ہوا, شام کے ساتھ کیا ہوا, مصر کے ساتھ کیا ہوا, تو وہ نمبر آ ہی جائے گا. تو جب تک انٹرنیشنل لا ہے یا ایک انٹرنیشنل اسٹرکچر ہے جو کہ آپ کو سیف گارڈ کر رہا ہے, اس کو اپ ہولڈ کرنا سب کی ذمہ داری ہے. جب آپ اس کو اپ ہولڈ نہیں کرتے, جب آپ ایک مورل سٹینس نہیں لیتے آن اینی فارن پالیسی ایشو, تو پھر آپ کی سب کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے. تو اسی لیے کیونکہ دیر از نو ون ٹو چیلنج دی اگریسر, دیر از نو انٹرنیشنل لا وچ از افیکٹو, تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی اگریشن ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جیسے ایران نے مقابلہ کیا ہے, پاکستان نے مقابلہ کیا تھا, تو وہ خود ہی چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں, جو کہ اب ہم امید کر رہے ہیں کہ ہو جائیں, کیونکہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن ایونچولی جو ہے یہ پورا آرڈر اس وقت جو ہے وہ کافی اگین ہمارے انفارچونیٹلی جو اس وقت ٹاپ پہ لوگ ہیں وہاں پہ اتنی سینٹی پریویل نہیں کر رہی ہے. جو آپ چاہے گلوبل پاور سٹرکچرز کو دیکھیں, ورلڈ لیڈرز کو دیکھیں, دیر از سم ویری انسین جو آپ کی پالیسیز آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ آپ کو جنگ کی طرف دکھیل رہی ہیں. تو ان چیزوں کو مقابلہ کرنا جو ہے, اگین اسٹریٹس پہ ہم دیکھ رہے ہیں پیلسٹائن کے بہت زیادہ پاورفل موومنٹس ہیں, اور لیکن اسٹیٹس ہمیں جو ہیں بہت تھوڑی نظر آتی ہیں جو کہ کھڑی ہوئی ہیں. تو اسٹیٹس کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ کلیکٹیولی ہم سب کا مفاد, ہم سب کی سیکیورٹی اسی چیز میں ہے کہ ہم کلیکٹیولی ایک دوسرے کی مدد کریں. جیسے آپ نے بھی ایران کا ذکر کیا, حیثیت مسلمان تو ہمارا فرض ہے ہی کہ کسی بھی ناانصافی چاہے وہ کسی کے بھی اگینسٹ ہو اس کے لیے ہم کھڑے ہوں, لیکن بطور انسان بھی اور بطور اسٹیٹ اگر ہم خالی اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی سوچ رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم سب کی جو سیکیورٹی ہے وہ کلیکٹیو ہے. انڈیویجول سیکیورٹی جو ہے اس کا کانسیپٹ جو ہے, ایران کے ساتھ تو ویسے ہی بہت سے معاملات رہتے ہیں نا, مسلم ملک ہونے کے ناطے, ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے, تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ایران کو؟ میرا ایسا خیال ہے. اسرائیل میں جو ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے وہی پیٹرن ہے جو ہم نے ابھی انڈیا کا بھی دیکھا ہے, کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ پاور آپ کے خیال میں ہوتی ہے, جو اگین آپ وین یو آر بیکڈ بائی اے لاٹ آف ملٹری پاور, تو پاور کی یہ ایک پرابلم ہوتی ہے کہ پاور آپ کو بلائنڈ کر دیتی ہے. تو آپ بہت ساری حقیقتیں جو ہیں ان کا آپ ادراک نہیں کر سکتے, آپ اپنے زوم میں ہوتے ہیں, پاور کے زوم میں. تو ہم نے وہی پیٹرن دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے اسرائیل اور اگین انڈیا کی جو کولیبریشن ہے وہ بھی کوئی ابھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی جو ڈرونس گرے ہیں وہ اسرائیلی ڈرونس تھے. سو وہ ایک کنیکشن بڑا کلیئر ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ بھی بڑا کلیئر ہے کہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہے. اور اگین پاور کے وہ ان کو زوم میں دے آر بلائنڈیڈ بائی دیٹ, اینڈ انلیس دے آر ٹاٹ اے لیسن, وہ جو ہے ویسے تو کسی ان کو مورالٹی سے یا لا سے تو اس وقت وہ رک نہیں رہے, کیونکہ ایسی کوئی اسٹرکچر ان کو فورسفلی روک بھی نہیں پا رہی ہے. اچھا, جیسے امریکہ نے کہا کہ سائملٹینیسلی میرے پاس دونوں کی طرف سے ریکویسٹ آئی سیز فائر کی. ڈو یو تھنک کہ ایران جس طریقے سے بیہیو کرتا آیا ہے, جس طریقے سے امریکہ یا اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا آیا ہے, اس نے سیز فائر کی بات کی ہوگی؟ اب ہم میرے خیال سے جانتے ہیں سب کہ وین ایور ٹرمپ کا ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہ جمپ ان کرتے ہیں کہ وہ ثالثی کرائیں تو تبھی ہوتا ہے کہ جو پارٹی پہلے ایگریشن سے پہلے کوئی اور سٹینس ہوتا ہے اور وہ سٹینس بڑا ریپیٹڈلی چینج ہوتا ہے. تو اور وہ تبھی جب کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہاں پہ ڈیمیج ہوا ہے, امریکہ کو ڈیمیج ہوا ہے. ابھی کل تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور لینگویج تھی, اب وہ لینگویج جو ہے وہ ہمیں امید یہی ہے کہ یہ سافٹر ہی ہو اور یہ بہتر ہی ہو. لیکن ایران ہیز پلیڈ اے ویری ڈگنیفائڈ رول. ایران کے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ وہ لڑے بھی ہیں. سو وہاں پہ تو ہم نہیں دیکھ رہے, وہاں پہ وی سی اے لاٹ آف کلیئرٹی. اور پاکستان کے کیس میں بھی ایسا ہی تھا. ہم نے جب جواب دیا تو تب جو ہے سب ثالثی کی طرف بھی آئے, تبھی جنگ بندی کی طرف بھی آئے. غزہ میں جہاں پہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی اور سپورٹ ہمیں دینی چاہیے ہم دے نہیں پا رہے, وہاں پہ تو جنگ بندی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی. اچھا, مجھے اس پہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہوگا ساری سچویشن کو. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بھارت نے رپورٹنگ کی
کہ لاہور کی بندرگاہ پہ ہم نے حملہ کر دیا اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے تمام شہر آگ کی لپیٹ میں ہیں, سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا, اور پھر ان کو اتنی سبکی ہوئی پوری دنیا میں کہ ان کو معافی مانگنی پڑی. ایسے ہی کچھ ہم نے ویسٹرن میڈیا کو اسرائیل کے معاملے میں بھی دیکھا. تو میں کچھ چاہوں گا ان سائٹس آپ سے, جتنی آپ نے ریسرچ کی, جتنا آپ نے آبزرو کیا, جتنا آپ نے اس کو کلوزلی دیکھا, کہ جو ایران کا جواب تھا واز دیٹ سفیشینٹ؟ کیونکہ اگین ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ بڑی ہی چائلڈش اسٹیٹمنٹ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی, اور وہ اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ ایران نے اپنی جوہری تنصیبات پر حملے کا بڑا کمزور جواب دیا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا قطر پہ ہمارے ایئر بیس کو حملہ کرنے سے کہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو خیر ٹرمپ کی یہ تضاد تو ان کی ہر بات میں جو ہے وہ نظر آتا ہے, لیکن جو ان کا جواب تھا ایران کا, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں اپنا دفاع کرنے میں اور اس کے بعد جواب دینے میں کامیاب ہوا؟ اصل میں ایک کانٹیکسٹ میں ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ایک تو جواب دینا ضروری بھی ہے. ابھی جتنا اسرائیل میں تل اویو میں ہم دیکھ رہے ہیں, تباہی دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ, اس طرح کی ہم پہلے کبھی امیجن نہیں کر سکتے تھے. سو اس لحاظ سے اور یو ایس کو بھی ڈائریکٹ اٹیک کرنا, ان سم سینس ان کی بیسس پہ کرنا, یہ بڑا واضح جواب ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے, اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ زیادہ اسکلیشن کی بجائے کچھ حد تک ریسٹرینٹ بھی ہو, وہ راہ بھی کھلی رہے کہ جس سے سیز فائر اور پیس کی طرف آپ کریں. اگر تو آپ نے جنگ ہی کرنی ہے, تباہی کی طرف ہی جانا ہے, تو پھر ٹھیک ہے آپ وائٹ ہاؤس پہ حملہ کریں, جدھر مرضی حملہ کریں, لیکن جب آپ نے ریسٹرینٹ بھی شو کرنا ہو, ذمہ داری بھی شو کرنی ہو, تو آپ ایک حد تک جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. سو میرے خیال سے ایران کا جواب بالکل ٹھیک تھا. آپ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے کرنا ہوتا ہے. جواب دیا بھی ہے, بھرپور جواب دیا ہے, واضح جواب دیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی طرف آئے. وہ راہ بھی کھلی ہوئی ہے جس سے کہ سیز فائر کی طرف جایا جا سکے. کلیئرٹی دیکھی آپ نے ایران کی تمام سٹیٹمنٹس میں, جس کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ اگر ہمیں اندیشہ بھی ہوا کہ کوئی اس جنگ کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ بھی, اس کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اتنی کلیئر سٹیٹمنٹس ہے جس سے پہلے ہم نے کسی اسٹیٹ سے سنی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آئی تھنک کہ اگر ہم کمپیئر کریں جو یو ایس اور اس کے جو بلاک ہے, اسرائیل ہے, اور ان کا میڈیا سارا ہے, ان کی کریڈیبلٹی, اور ابھی پچھلے 2 سال سے اگین میں بار بار اس کو غزہ سے جوڑ رہی ہوں, کیونکہ میرے خیال سے پچھلے 2 سال میں جو ہم BBC CNN کی جو ایک کریڈیبلٹی دیکھتے رہتے, دیٹ ہیز بین سیویئرلی ڈیمیجڈ. اور یہ میں انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. ابھی جو عام جو ینگ لوگ ہیں, یا ہم کبھی دیکھتے ہوتے تھے ہمارے زمانے میں کہ BBC کی رپورٹ ہے یہ, اب نو بڈی gives any importance. ان کی کریڈیبلٹی پہ بہت سیریس سوال ہیں, اور اسی لیے یہ جو ہے میرے خیال سے اس کے مقابلے میں ہم جب بھی دیکھیں, اگین پیلسٹینین کو میں یہ کریڈٹ دوں گی کہ اپنے ایک سیل فون کے کیمرے سے while they were facing the bombs, وہ جو ایک ڈومیننٹ نیریٹو تھا اس کو چیلنج کرتے رہے, اور اسی لیے جو بھی جھوٹ تھا جو کہ ہمیشہ جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے, انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے, اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا پورا نیریٹو جو ہے وہ ان کا ڈومیننٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ہماری یونیورسٹی جو ٹاپ آئیوی لیگس یونیورسٹیز ہیں, پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں جہاں پہ بھی کانوکیشن ہوتا ہے وہاں پہ فلسطین کا جھنڈا بھی ہوتا ہے. سو ینگ جنریشن جو ہے وہ بالکل بھی, اب یہ جو پرانا اسٹرکچر ہے جس میں میڈیا کا بھی سارا اسٹرکچر ہے, بڑے میڈیا ہاؤسز بھی ہیں, سارا ڈومیننٹ ڈسکورس جو کہ اسرائیل کے کافی حد تک کنٹرول میں تھا, ان کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم چاہے پیلسٹینینس کو دیکھیں چاہے ایرانیوں کو دیکھیں, ہمیں وہاں پہ کریڈیبلٹی زیادہ نظر آتی ہے. اچھا, آپ نے یہ بات اس سارے معاملے کے اندر آبزرو کی ہے کہ جو ہم نیو بلاکس کی بات کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے کھل کے سامنے آتے ہوئے نظر نہیں آئے. ایون رشیا, ایون چائنا, ایون پاکستان, اس طریقے سے وہ اسٹیٹمنٹس یا وہ چیزیں نظر نہیں آئیں. ڈو یو اگری اور ناٹ؟ ہاں, میرے خیال سے ایک چیز ہے جو شاید سب ملکوں نے سیکھی ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے, اور اگین یہ اس کو, اور اگین پاور بلاکس میں ڈیوائڈ ہو جانا جس کے ہم عادی ہیں, ہم کولڈ وار کے ٹائم سے ہمیں ہے کہ ایک بلاکس بن جائیں گے, وہ میرے خیال سے ہمیشہ, ابھی دنیا زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے تو ان کو بلاکس میں ڈیوائڈ کرنا جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے میرے خیال سے, دونوں طرف سے. اور یو ایس میں بھی اگین میں اتنا نوئنس ہم کرتے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ٹھیک ہے اس کی ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ایک ویو پوائنٹ ہے, بٹ ود ان یونائٹیڈ اسٹیٹس وی نو سو مینی پیپل ود ان دا گورنمنٹ, جہاں پہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سین ہوتے ہیں. اسی طرح چائنا کی بھی ہمیشہ سے فارن پالیسی کہ وہ کھل کے سامنے اس طرح سے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں کرتا. یہ نہیں کہ وہ
اور طرح سے مدد بھی کرے گا, ایکشن کے طور پہ بھی کرے گا. اسی طرح رشیا بھی کوئی بھی جو ہے کسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک بلیک اینڈ وائٹ بلاکس بنا دیں, کیونکہ ہر ایک کے ودن جو ہے وہ سین وائسز وہ اوپر آنی چاہیے, ان کو جگہ دینی چاہیے, اور ایونچولی سب کے مفاد میں, ہم تو یہ کہتے ہیں پیس جو ہے وہ سب انسانوں کے مفاد میں, سب اسٹیٹس کے مفاد میں ہے. تو کنفرنٹیشن اور جنگ اور اس سارے محاذ کھولنے سے تو کسی کا کچھ نہیں بنے گا. تو اگر آپ دونوں طریقے سے دیکھیں, اگین آپ نے تھوڑا سا انگیجمنٹ بھی رکھنی ہوتی ہے, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بی کلیئر کہ آپ نے کیا پالیسیز کرنی ہے. تو وہ نظر آتا ہے آپ کو کہ اس طرح پاور بلاکس نہیں بن رہے, وچ از گڈ ان اے وے. صحیح. پاکستان کے رسپانس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اگین ہمارے یہاں پہ ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کیے بغیر شاید ہماری گفتگو نامکمل رہے. تو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی لوگوں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ اگر اس موقع پہ عمران خان ہوتا تو وہ اس طرح سے بیہیو کرتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر عمران خان ہوتا تو ہم کچھ ڈفرینٹلی جو ہے وہ اس میں ریئیکٹ کر رہے ہوتے, یا فارن پالیسی سیم ہی رہتی ہے, حکومتوں کے بدلنے سے فرق نہیں پڑتا؟ کچھ حد تک تو فارن پالیسی جو ہے وہ سیم رہتی ہے, بٹ لیڈر جو بھی لیڈ کر رہا ہو آبویسلی وہ ہم کہیں گے اگر جیسے امریکہ میں بات ہوتی ہے اوباما ہے یا ٹرمپ ہے یا مختلف شخصیات میں فرق ہوتا ہے. سو جنرل لوگوں کی پرسیپشن ہے اگین عمران خان کے بارے میں بھی کہ مے بی آئی تھنک غزہ میں جیسے پاکستان کو زیادہ اسٹرانگسٹ اسٹینڈ ڈپلومیٹیکلی وی ہیو بین ریئلی گڈ ان یونائٹیڈ نیشنز, ہم نے بڑا اچھا کیا ہے, لیکن ایکشنز میں جو ہے وہ ہمیں کچھ تضاد نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی. اب اگین کچھ مجبوریاں ہر کنٹریز کی ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ فارن پالیسی میں بھی ایک آپ کو نظر آتا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, بٹ شاید کچھ حد تک مختلف چیزیں ہوتی ہیں, پازیٹیولی مختلف ہوتی ہیں اور نیگیٹیولی مختلف ہوتی ہیں. اگریشن زیادہ ہوتا ہے. پازیٹیو کس کو کہہ رہے ہیں اور نیگیٹیو کس کو کہہ رہے ہیں. when if I'm honest to myself, اگر when عمران خان says absolutely not, مجھے اس کے اندر کچھ کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں. اف وی سے کہ ہم نے امریکہ سے انگیج نہیں کرنا یا ہم نے پاور کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے, what is the alternative plan that we have? Do we have an independent economic policy جو ہم کرتے ہیں, وہ مجھے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نظر نہیں آیا. وہی IMF تھا, وہی اسٹرکچر تھا. Do we have an independent vision for development? وہ ہمارا اس پہ کام ہماری گورنمنٹس نہیں کرتی ہیں. ریٹرک کی حد تک تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں چیزیں, لیکن گراؤنڈ پہ ہم نے کیا یہ تیاری کی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک ڈفرینٹ ویژن آف ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہم ڈی لنک کریں سارے پاور اسٹرکچر سے جن کو ہم چیلنج کرتے ہیں. سو میں خود بہت کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اٹانومی انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے, لیکن یہ کہ پھر آپ کے ایک انڈیپینڈنٹ پلان ہونا چاہیے پورا. سو جب آپ اسی پلان کا حصہ ہیں, جب آپ اسی ورلڈ بینک, جب آپ اسی سسٹم سے اپنا جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی بھی وہاں سے سیکھ کر رہے ہیں, تو کئی دفعہ وہ اس میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے. سو آئی ایکچولی روٹ این آرٹیکل آن دیٹ. سو وہ میں کبھی اگر کبھی اور کوئی موضوع ہوا تو اس پہ میں بتاؤں گی, بٹ اگین وہ جو کانٹرڈکشنز ہیں نا ان کو سیٹل کرنا ہمارا ضروری ہے. تھوڑا سا ضرور بتائیں. کانٹرڈکشن کے اوپر میں بھی تھوڑا سا آپ سے, ابھی آپ نے شاید پھر اگر ہم تھوڑا سا بات کر ہی رہے ہیں تو گزشتہ دنوں شیخوپورہ سے نون لیگ کے میاں جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی دھوندلی کوئی نہیں ہوئی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے, حالانکہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ اس کے اوپر ہیں اور وہ معافی کھلے دل سے مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پھر جو نام انہوں نے لیے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں کسی اور کے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی پھر ان کو جو ہے وہ ان سے بھی مدد کرنی چاہیے کہ آپ کنٹرڈکشن کی بات کر رہی ہیں نا. اچھا میاں جاوید لطیف کی وہ اسپیچز میں تو میں میرے ویسے نظر سے نہیں گزری, لیکن اگر وہ پہلے کچھ اور وہ آئی نو کہ پہلے تو کچھ اور گئے تھے, آئی ڈونٹ نو اگر انہوں نے اسٹینڈ چینج کیا ہے. اچھا آپ سوال, لیکن آپ کا کیا ہوگا کہ کانٹرڈکشنز میں نے اصل میں کیا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, کیونکہ جو بھی اسٹینڈنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, میرا کام ہے ہم کریٹیکل پیس اسٹڈیز کرتے ہیں ہم, اور کرٹیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم امپروومنٹ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جینوئن انگیجمنٹ. ہم یہ نہیں کہ ہم صرف نیگیٹو ان کو وہ کر رہے ہیں ٹارگیٹ. سو بہت سے اس وقت پلان ایسے تھے جیسے کہ سنگل نیشنل کریکولم کا پلان تھا یا انڈیپینڈنس کا پلان تھا. اس میں اگین ریٹرک تو کچھ اور طرح سے ہوتا ہے, لیکن اصل میں ہم ورلڈ بینک سے ہی کی مدد سے ہی وہ سارے پلانس کر رہے ہیں. تو جب ریٹرک انڈیپینڈنس کا ہو تو ورلڈ بینک ہو بیچ میں, باقی یہ IMF ہو, یہ سب چیزیں ہوں, تو پھر وہ انڈیپینڈنس کا تو پلان نہیں ہوتا. یہ کانٹرڈکشن اگین آئی واز کوشچننگ دی عمران خان گورنمنٹ ان آل گڈ فیتھ کہ اگر وہ واقعی انڈیپینڈنس چاہتے ہیں تو دے شوڈ بی ورکنگ آن دس ایریا ایز ویل. سو دس از دا کانٹرڈکشن وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آئی روٹ این آرٹیکل آن دیٹ ایز ویل. باقی تو ہمارے وہ لوگوں کے
चलती रहती हैं कॉन्ट्रडिक्शंस भी, और वो सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जंग ख़त्म होती नज़र आ रही है आपको, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हुई फील हो रही है, अमन वाकई आपको नज़र आ रहा है? मेरी ख्वाहिश तो यही है कि अमन हो। हम लोग सब जो है, अगर हम इतनी यहाँ तक कि हम कहते हैं हम तरक्की कर गए हैं, हम इतना जो है वो आगे निकल गए हैं, तो अब बिल्कुल सबकी ख्वाहिश यही होगी कि अमन हो, सेनिटी हो, किसी के मुफाद में नहीं है। और ये बग़ैर वजह के हमें नज़र आ रही है कि बार बार जंग जो है, और अगेन एक ये ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट है जो हम देख रहे हैं, जिसको अमेरिका भी जिसकी लपेट में है, इतने सारे अमेरिकन जो हैं वो उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ये ख़ास तौर पे जो ज़ायनिज़म का जो प्रॉब्लम है, आई थिंक वो इतना सामने आ गया, वाज़े हो गया, इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं ये उसकी जड़ में है। तो इसको तो बिल्कुल होना चाहिए, और अगर इसको हम कुछ कर सके तो। और ज़ायनिज़म का ये मसला है कि वो मज़हब का लबादा लेके अपनी पॉलिटिकल और अपनी जो भी सेल्फिश एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि अमन हो, मेरी अगेन होप भी यही है कि अमन हो और सेनिटी प्रिवेल करे। लेकिन इस वक्त जो माइंडसेट है वो बहुत डेंजरस है पावर सर्कल में, सो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि भारत भी ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने जा रहा है, और बिफोर दिसंबर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, दोबारा से दरअंदाजी करने की कोशिश करेगा। उसको इस हवाले से आपको क्या लगता है कि वो जो सीज़ फायर के लिए भागा गया था ट्रंप के पास, और फिर ट्रंप ने इसमें मसालहती किरदार अदा किया, और हम तो ओबियसली शुरू से यही चाहते हैं कि हम एक पुरअमन तौर पे रहें यहाँ पे, लेकिन अगर कोई अपनी हद से तजावुज़ करता है तो फिर उसको जवाब देना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या कोई ऐसे चांसेस हैं अभी? चांसेस हैं, एज लॉन्ग एज दिस माइंडसेट प्रिवेल्स। इनको जो भी मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, ये हम इनसे कोई बेहतर तवक्को नहीं कर सकते। सो एक तो ये कि अपनी तैयारी करनी चाहिए। आई एम ग्लैड कि अगेन ईरान भी बड़े अरसे से उस पर सैंक्शंस भी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों पे वर्क किया है। पाकिस्तान ने भी जो है वो अच्छा जवाब देने की सलाहियत बड़ी ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि हम देखते हैं कि जंग कितना पीछे ले जाती है हमें, कितने डेकेड्स हम पीछे चले जाते हैं। कलेक्टिवली जितने सेन लोग हैं, दे शुड गेट टुगेदर टू अगेन रिस्टोर सम इंटरनेशनल लॉ, रिस्टोर द थिंग्स जो कि हम कलेक्टिवली सब किस जिसमें सिक्योरिटी है। मेरे ख्याल से वो जो है ना, हमें उनको दोबारा मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमें एक थिंकिंग करनी चाहिए कि जो हमने चले, एक तो 1945 में 2 अजीम जंगों के बाद एक सोच विचार की थी, नाउ इज़ द टाइम कि हम उसको दोबारा से सीरियसली देखें। वर्ल्ड लीडर से मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो इतनी सारी मूवमेंट्स हैं जो बड़ी पूरी दुनिया में इस वक्त हैं, उनके लीडर्स हैं, और कुछ बेहतर लीडर्स जहाँ पे भी हैं, उनके साथ हमें ज़रूर कुछ सोच विचार करनी चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएं जिससे इस तरह की एग्रेशन दोबारा ना हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कमिंग अगेन टुवर्ड्स ईरान एंड इजराइल, एक शॉर्ट सा कंपैरिजन दिफाई हवाले से आप क्या समझती हैं कि अगर एक कंपैरिजन दिया जाए तो किसका पलड़ा भारी है? अच्छा, ये अगर अब इसराइल को तो आप देखें ना, सपोर्ट कितनी ज़्यादा है, पूरा अमेरिकन वेपन है जो कि बेस्ट इस वक्त टेक्नोलॉजी और सारा कुछ है। लेकिन ईरान बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, डिस्पाइट द सैंक्शंस एंड डिस्पाइट एवरीथिंग। सो आई डोंट थिंक इवन इसराइल और यूएस दे वर एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम ईरान। सो इन दैट सेंस अगर ये सीज़ फायर हो जाता है, और मेरी उम्मीद है कि हो जाए, और तो फिर ईरान हैज़ डेफिनेटली सक्सेसफुली डिफेंडेड इटसेल्फ अगेंस्ट एन एग्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो उस हवाले से तो हम कह सकते हैं कि ईरान जो है उन्होंने उनका पलड़ा भारी कह लें ये कि उन्होंने अच्छा अपना दिफा किया है, और जो दुश्मन की जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत बढ़ के किया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे और भी करना है जो शायद आपको इररेलेवेंट लगे, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम जब हम चीज़ों को इस्लाम के तनाजुर में देखते हैं तो फिर बहुत सी खड़ियाँ और बहुत सी चीज़ें जो है वो मिलती हैं, जिसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि ये वही लश्कर है जिसका खरासान से निकलने का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और जिसकी जो लीडरशिप है वो इमाम मेहदी करेंगे। इस बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा, इस बारे में अगेन मीडिया में तो बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। अब मेरा जो अपना जितना मैं इस्लाम को समझती हूँ, और मेरा इस बारे में ये जवाब है कि मेरा इल्म नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकूँ। लेकिन समटाइम्स हमारे में टेंडेंसी होती है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन हमारी टेंडेंसी ये है कि अगर हम
خدا نے ہمیں اگین، اور جو ہمیں ریلیجن سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز میں متشابہات ہیں، جس چیز میں ہمارا علم نہیں ہے، اس میں ہم اسپیکولیشن نہ کریں. سو مجھے عام طور پہ یہ تھوڑی سی جو لوگ اس بارے میں بہت زیادہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہی وہ ہے جس کو ہم نے حدیث میں سنا ہے، یہ وہی ٹائم ہے یا نہیں ہے. آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ یہ ایسا ریڈ بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس سے لنک ہو سکتا ہے. سارے اندازے لگا رہے ہیں، ہاں یہ تو نہیں کنفرم تو کوئی نہیں بتا رہا. لیکن اس اسپیکولیشن میں جو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بطور مسلم، بجائے اسپیکولیشن کرنے کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے مسلم ہم نے کرنا کیا ان حالات میں. سو بعض دفعہ وین وی آر، جب ہم بہت زیادہ اپنی انرجی لگا رہے ہوتے ہیں اسپیکولیشن میں، تو ہماری انرجی جس چیز میں لگنی چاہیے اس میں نہیں لگتی کہ ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں واقعی جب بھی جو حالات ہیں، اللہ نہ کرے لیکن اگر کچھ انہوں نے بیت المقدس کو کچھ کرنے کی جسارت کی، تو ہمیں جس وقت مسلم کنٹریز میں نظر آ رہا ہے ان کا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی افیکٹو رسپانس بھی ہوگا اتنی یہاں حد تک بھی. تو حالات یہاں تک آ چکے ہیں، آپ اسپیکولیشن کر سکتے ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ کو کڑیاں ملتی نظر آ رہی ہیں، بٹ ڈسپائٹ دیٹ آئی تھنک ہمارا فوکس یہ جو متشابہات میں پڑھنے کا ہمیں نہیں کہا گیا. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم پہ جو فرض ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اور اس وقت جو حالات فلسطین کے ہیں، وہ ایکشن جس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم چلیں، ہم اگین اپنے ویپن سے نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے کریں، اپنی اور جو درجے وہاں پہ ہماری انرجیز لگنی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اگر اگین ہم نے ان فوجوں میں شامل بھی ہونا ہے جس کو تو ہم صرف سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ وہ اسپیکولیشن کر کے تو نہیں ہوگا، بیکاز دیٹ ڈسٹریکٹس اس فرام وٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز اے مسلم ان اینی سچویشن جس میں اتنی انجسٹس ہو رہی ہو. ہم نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے. ہم نے اس کا جواب نہیں دینا کہ یہ کہ کیا ہو رہا ہے، کہ غزوہ ہو رہا ہے، غزوہ ہند ہو رہا ہے. ہم جواب دیں ہیں اپنے ایکشنز کے. جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو ہم اس وقت کیا کر رہے تھے. سو ہماری انرجی اور ہمارا فوکس جو ہے وہ اس طرف زیادہ ہونا چاہیے، بجائے کہ اسپیکولیشن کے. دس از جسٹ جنرل، دس از ہاؤ آئی سی اٹ. اسٹوڈنٹس بھی ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں، تو دس از واٹ مائی رسپانس از. بالکل صحیح. اگلے 1-2 ماہ کتنے اہم ہیں؟ بہت اہم ہے. میری امید یہ ہے کہ سیز فائر ہو. میری امید یہ ہے کہ امریکہ کو احساس ہو کہ میرے بھی وہ جو ان کا پرانا جو زوم تھا، اور اسرائیل کا بھی، یہ ابھی بہت سے جو حقیقتیں ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں. پاور ڈائنامکس بھی ہمیں اس میں چینج نظر آ رہا ہے. اور ابھی یہ گلوبل ساؤتھ جو ہے یہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ جو پرانا ان کا تھا کہ یہ پاور سے دبا لیں گے، وہ نہیں. آئی ریئلی ہوپ کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. یہ میری امید ہے، اور اس کی طرف ہم کام بھی اپنے سینٹر میں یہی کر رہے ہیں کہ ہم پیس لے کر آئیں اگین ساری حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے. تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ اگین ہم ان حالات میں یہ دیکھیں کہ اس طرح کی، ان سے سیکھتے ہوئے ہم اس طرح کی اسٹرکچرز بنائیں، اس طرح کی ہم چیزیں بنائیں جو کہ ہمیں بہتری کی طرف اور پیس کی طرف لے کر جائیں. سو اگلے 2-3 ماہ اہم ہیں. آئی ہوپ کہ جو اتنی گلوبل سینٹیمنٹ اس وقت ہے، زائنزم جو ہے اس کو ایک بہت جو شکست بھی ہو، اور بہت زیادہ جو ہے جتنی انہوں نے ڈیمیج کیا ہے اس کو ان کا پے بیک بھی کرنا پڑے. آئی ہوپ اس طرف جو ہے حالات جائیں ان دا ویری نیئر ٹرم. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ. آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر فاطمہ سجاد ہمارے ساتھ موجود تھی، اور ہم نے ایران اسرائیل وار کے اوپر بڑی ڈیٹیل ایک گفتگو کی ہے، اور کچھ انسائٹس آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان بائسڈ قسم کا انالیسس تھا ڈاکٹر فاطمہ کا، جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. کیونکہ میڈیا کے اس دور کے اندر کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا. آپ کے لیے آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.